اللہ کی جو تعریف بیان کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں، کیونکہ اشر مغفرت ختم ہوا کی آگے بڑھنا شروع ہو، اور آخرات کے ذریعے سے ہم شب قدر کو ڈھونڈتے ہیں، اس لیے کہ ہم مغفرت ہو جائے، خدا بند قدوس ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی مغفرت کے لیے تاخرات ہو، شب قدر ہو، اور قرآن کا جو علم ہے، قرآن کا جو احسان ہے، جس کا تذکرہ خود سورہ قدر میں موجود ہے، اور اللہ کے یہ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں اللہ کی طرف، جو رجوع ہوتے ہیں اور تیرے راستے پر چلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے پر چلتے ہیں، اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ معصوم جو فرشتے ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی پاکی اور اللہ جل جلالہ کے علم کا تذکرہ کرتے ہوئے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو تیرے راستے پر چلے، اتباع جو کرتے ہیں قرآن کی، حدیث کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، اور ان کے لیے دعا کی اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوزخ کے عذاب سے بچنا ہی بہت بڑا کمال ہے۔ کتنی آیتوں میں، کتنی دعاؤں میں، جیسا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے ہیں، ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اسی لیے سورہ حشر میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور باغ والے دونوں برابر نہیں، باغ والے ہی کامیاب ہوں گے، کہا اللہ جل جلالہ نے، اصحاب الجنہ هم الفائزون۔ تو جنت کیا سوال کرنا، جنت کے راستے پر چلنا، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر بھی یہ باتیں آئی ہیں، خاص طور پر سورہ آل عمران میں، تم لوگ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو، وجنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور یہ جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، دوزخ سے عذاب سے بچا لے۔ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا، اے ہمارے رب، ان کو ہمیشہ رہنے کے لیے بہشت میں داخل فرما، جنت میں، جن کا وعدہ آپ نے ان سے کیا ہے، اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایمان کے بعد، عمل صالح کے بعد اللہ جل جلالہ ان کے لیے جنت کی بشارت دیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو بہشت میں داخل فرما، ان کے ماں باپ کو اور ان کی بیویوں کو اور اولاد کو بھی داخل فرما جنت میں۔ ایک مومن نہ صرف یہ کہ اپنے لیے جنت کے لیے سوال کرنا، دوزخ سے بچنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے راستے کی اتباع کرنا اور اس کی طرف بار بار پلٹتے رہنا، اپنے ماں باپ کی بھی فکر کرنا، جیسے کہ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے، ماں باپ کو خیال رکھنا، ماں باپ کی صحت کا خیال رکھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، ماں باپ کو نہ جھڑکنا، ماں باپ کے لیے رحم کی دعا کرنا، یہ بڑی فضیلتیں ہیں ماں باپ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ اگر شرک کے راستے پر چل رہے ہیں، بغاوت کے راستے پر چل رہے ہیں، سرکشی کے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان کی اگر پیروی کر رہے ہیں، نیک مومن بیٹے کو، بیٹی کو یہ تڑپ ہو کہ اپنے ماں باپ کی بھی اصلاح کریں، ماں باپ کو بھی خدا کی طرف بلائیں، خدا کی طرف دعوت دیں، خدا کی طرف پلٹنے کے لیے کوشش کریں، اور نہ صرف یہ کہ ماں باپ بلکہ بیویوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرنا ہم پر فرض ہے، اور اولاد کو بھی نیک بنانا، نمازی بنانا، اللہ سے ڈرنے والا بنانا، آگ سے بچنے والا بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے لیے دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے کوشش کریں، بلکہ کوئی آدمی کوشش بھی کرے بچ نہیں سکتا۔ ماں باپ کا اگر حق ادا نہ کرے، بیویوں کا حق ادا نہ کرے، اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت نہ کرے، ان کی اصلاح نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ماں باپ بھی صالح ہوں،
بیویاں بھی صالحہ ہوں، نیک ہوں، اولاد بھی صالح ہوں، تو اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کو سب جنت میں ایک جگہ داخل فرمائے گا۔ بے شک تو غالب حکمت والا ہے، اور ان کو ہر قسم کی تکلیفوں سے بچا مومنوں کو، اور جسے تو اس روز تکلیفوں سے بچائے گا۔ تکلیف کیا ہے؟ ہیبت ناک آواز، اللہ جل جلالہ کا غصہ، اللہ جل جلالہ کا غصہ، اللہ جل جلالہ کی ناراضگی، وہ ایسے دن قیامت کے دن جہاں کوئی آدمی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس دن بچنے کے لیے دعا کرنا، کام کرنا، عمل کرنا، بندگان خدا کو دعوت دین دینا، شہادت حق کا فریضہ ادا کرنا، نہ صرف یہ کہ اللہ کی عبادت بندگی اور اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے بندگان خدا خدمت خلق کے کاموں بھی جٹ جانا، اس روز آدمی بچ سکے گا۔ وہ دن یہ ہوگا جس دن نہ ماں باپ بچا سکیں گے، نہ بیوی بچے بچا سکیں گے، نہ دوست احباب بچا سکیں گے، اور وہاں نفسی کا عالم ہوگا۔ بلکہ مجرمین کے لیے قرآن میں یہ بات بتائی گئی ہے، قیامت کا دن ایسا ہوگا 50,000 برس کا۔ مجرم اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر کہے گا پروردگار مجھے بچا لے، میرے ماں باپ میرے دوستوں کو سب کو آگ میں جلا ڈال۔ یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی۔ تو قیامت کے دن کا جو معاملہ ہے، تکلیف سے بچنے کا جو مسئلہ ہے، بہت اہم ہے، اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہوگا۔ اور فرشتے کہتے ہیں تو بے شک اس پر تو نے جن پر رحم فرمایا، یہی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ آج شب قدر ہے، اور قدر کی اسی لیے ہے کہ عام طور پر امت میں بہت خوبیاں بھی ہیں، بہت ساری بات خرابیاں بھی آئی ہیں۔ جیسے ایک رات کی شب قدر، ایک رات کی قدر کے لیے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو جاننا، قرآن کو سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کوشش کرنا، پلٹ جانا، اتباع کا اللہ سے وعدہ کرنا، چونکہ ہم قرآن مجید کی وہ آیتیں ہمارے سامنے رہیں جس میں اللہ نے فرمایا مومنین کے جان اور مال کے عوض میں اللہ جل جلالہ جنت کو بیچ دیا ہے۔ اور مومنین کا اپنا یہ کام ہے، جان کو اپنی جان نہ سمجھے، مال کو اپنا مال نہ سمجھے، اللہ کی جہاں مرضی ہوگی اپنی جان کو قربان کر دیں، اللہ کی جہاں مرضی ہوگی اپنے مال کو خرچ کر دیں، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے وہ انفاق کی شکل میں ہو، چاہے صدقات کی شکل میں ہو، چاہے اللہ کے لیے خرچ کی شکل میں ہو، یا یتیموں کے لیے مدد کرنا ہو، غریبوں کے لیے مدد کرنا ہو، بیواؤں کے لیے مدد کرنا ہو، بیماروں کے لیے مدد کرنا ہو، وبا اور قحط کے موقع پر مدد کرنا ہو۔ عورتوں پر بھی مردوں پر بھی ہماری ذمہ داری ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور ہماری یہ تعریف آئی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد دوسری آیت میں بات آئی ہے بار اللہ کی طرف پلٹنے والے، التائبون، عبادت کرنے والے، تعریف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے تڑپ کر جدوجہد کرنے والے، اور یہی لوگ ایسے مومنین کے لیے بشارت ہے کہا قرآن میں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، عامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے والے، عامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، منکر سے روکنے والے، بشر المؤمنین، ایسے مومنین کے لیے بشارت ہے۔ منکر کے بارے میں بھی دیکھیے، معروف کے بارے میں بھی دیکھیے، آج حالات کیسے جا رہے ہیں، ایسے موقع پر ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس کا ہم کو خیال رکھنا ہوگا۔ جیسے بے حیائی کا معاملہ ہے، شرک کا معاملہ ہے، زنا کا معاملہ ہے، قتل غارت گیری کا معاملہ ہے، جھوٹ کا معاملہ ہے، وعدہ خلافی کا معاملہ ہے، خیانت کا معاملہ ہے۔ حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بات کرتا ہے منافق جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا اذا صام وصلی وزعم انہ مسلم، اگرچہ کہ روزہ رکھے، اگرچہ کہ نماز پڑھے، اگرچہ کہ دعویٰ کرے مسلمان ہونے کا، اگر مومن جھوٹ کو نہیں چھوڑا، اگر مومن وعدہ خلافی کو ترک نہیں کیا، اور مومن امانت میں جو خیانت کر رہا تھا اس کو ترک نہیں کیا، اللہ کی طرف نہیں پلٹا،
تو اس کے لیے نبی رحمت نے فرمایا منافق ہے، دھوکہ دینے والا، اللہ کو دھوکہ دینے والا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے والا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا۔ اسی لیے رفقائے کرام، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں بات بتا رہا تھا، شب قدر رات کی تو ہم قدر کر رہے ہیں، تاخراتوں میں ڈھونڈنے کا حکم ہے، ہماری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا شب قدر کی قدر کرنا ہی کمال نہیں ہے، 21 کی، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، اور رمضان المبارک کے راتوں میں تراویح پڑھ کر یا نفل نماز پڑھ کر یا اللہ کے راستے میں لوگوں کی خدمت کر کے ہم بالکل خاموش نہیں رہ جانا چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے اللہ کے بندوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنا تھا نہیں کیا، شب قدر تو کر رہے ہیں، خدا کی اللہ کی قدر اگر نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی جو ہے جیسے قدر ہونا ہے، اللہ کی قدر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، کب تک؟ یہاں تک کہ موت واقع ہو جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن میں آئی ہے بات، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، زمین کا مالک، آسمان کا مالک، جنت کا مالک، دوزخ میں ڈالنے والا وہی، قیامت کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، اور اس کا خیال نہ رکھا جائے، اس کی قدر نہ کی جائے۔ اور یہ جو قدر ہے اپنی زندگی کے ہر میدان میں، ہر موڑ پر ہم اللہ کی قدر کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی قدر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی قدر، اللہ کے آرڈر کی قدر، اللہ کی ہدایات کی قدر۔ اور کتنی آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں، ہم کو اس کو سوچنا چاہیے۔ اللہ کی بندوں نے جیسے قدر کیا کرنا چاہیے تھے نہیں کیا، اللہ نے خود کہا۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں، مسجد نبوی میں پہنچے، وہاں ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو، اے علی آج شب قدر ہے، تاخرات ہے، سونے والے جو صحابی ہیں ان کو اٹھا دو۔ نبی کا حکم سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بیدار کر دیا، اٹھا دیا اور بتایا کہ آج شب قدر ہے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پوچھا، یا رسول اللہ ہمیشہ ہر وقت ہر کام جو ہے پہلے آپ کرتے ہیں، اور یہاں جو سوئے ہوئے صحابی تھے ان کو حکم دیا مجھے کہ ان کو جگا دو، یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی نے فرمایا دیکھو، نیند کی حالت میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، اگر وہ نیند کی حالت میں ان کو جگاتا، وہ انکار کر دیتے تو ایمان سے محروم ہو جاتے، کفر کے راستے پر چل جاتے، اور تم کو اس لیے حکم دیا کہ تمہارا انکار کرنے سے سونے والے وہ کافر نہیں ہوتے۔ ان کو ایمان سے بچانے کے لیے سونے والے صحابی کو میں حکم دیا کہ تم جگا دو۔ تو آپ بتائیے ایمان کی اتنی اہمیت ہے، ایمان کی تازگی کے لیے قرآن نے کہا ہے، آیات کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ وہی کرتے ہیں جن کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ تو لہذا حاضرین کرام، آپ جبکہ ایک بلا ہے، وبا ہے، مصیبت ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات ایسے ہیں، موت سروں پر تیار ہے، یہ تو حکم خدا نے خود دیا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم خیر کے ذریعے سے شر کے ذریعے سے آزمائیں گے، ہماری ہی طرف تم کو پلٹ کر آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ تو لہذا اور یہ بات بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزمائش کیا ہے، یہ آیت بھی ہمارے سامنے رہے۔ شب قدر کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع ہونے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو جاننے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کے مطابق ہماری زندگی کو ڈھالنے والے، اور پورے انسانوں کے درمیان میں پیغام قرآن کو، پیغام ربانی کو بلا کم و کا پہنچانے کا حق ادا کرنے کی تڑپ رکھنے والے ہم ہیں۔ آپ کتنی بات ہے، آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ کو قرآن کے ذریعے سے دن کی اصلاح ہوئی، جو توبہ کرے، شراب کو جنہوں نے چھوڑ دیا، زنا کو جنہوں نے چھوڑ دیا، وعدہ خلافی کو جنہوں نے چھوڑ دیا، اور قتل غارت گیری کو جنہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ آگے جو ہے با صحابہ بنے رضی اللہ عنہ، ہم انہیں کہتے ہیں، اور بعد کتنے ایسے تابعی ہیں جنہوں نے یہ مقامات سے وہ گزر کر آئے اور انہوں نے یہ کام کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم نہ صرف یہ کہ نمازوں کا اہتمام کریں بلکہ بلاؤں اور مصیبتوں کے وقت، آزمائش کے وقت بھی ہم اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تڑپنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہمارے سامنے رہے جس میں اللہ نے فرمایا تمہاری آزمائش ہوگی مالوں کے ذریعے سے، تمہاری جانوں کے ذریعے سے، اور تم سنو گے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو سابق میں کتابیں دی گئی ہیں ان کے ذریعے سے تم سنو گے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو مشرک ہیں یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، اے مومنوں تمہاری آزمائش ہوگی، تم سنو گے اور تم کو بہت تکلیف پہنچائی جائے گی، اذن کثیرا۔ ایسے موقع پر کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا اور اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہی کو دوست رکھتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے آج ہمارا قول، آج ہمارا فعل، ہماری زندگی، ہماری کیفیت، ہماری ظاہری زندگی، باطنی زندگی، خاندانی زندگی، سوسائٹی میں بھی آپ دیکھیں گے کتنی برائیاں ہیں۔ برائیوں کا تصور کیا ہے؟ وہ برائی کو خدا کی زمین سے مٹانے کے لیے امت مسلمہ کی یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ برائی کو مٹانے کے لیے اجتماعی طور پر جد و جہد کوشش کرتے رہیں، انسانوں کو اس کی طرف ترغیب دیتے رہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا آج حالات ایسے ہیں، بدامنی پھیلانے کے لیے بھی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرکین ہو، چاہے منافقین ہو، ان کے لیے بھی ہمارے دلوں میں داعی اسلام کے لیے، داعیان دین کے لیے، ایمانی تڑپ رکھنے والوں کے لیے رحم دلی کا جذبہ ایسا ہو کہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی خدا کے غضب سے بچنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرتے ہوئے ان کا ہم حق ادا کر سکیں۔ یہ مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے بتائی گئی، لہذا موقع ہے قرآن پڑھیں، اور قرآن نے خود کہا ہے کیا تمہارے دلوں پر خفل پڑا ہوا ہے، خفل چڑھا ہوا ہے؟ قرآن کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں؟ خالی قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کی ناقدری ہے، اللہ کی ناقدری ہے۔ اور شب قدر کے موقع پر بھی کچھ نمازیں پڑھ لینا، صلاۃ التسبیح پڑھ لینا، ذکر کر لینا، دعا کر لینا، یہ کمال نہیں ہے۔ بیواؤں کا خیال رکھیے، یتیموں کا خیال رکھیے، غریبوں کا خیال رکھیے، محتاجوں کا خیال رکھیے، اور بیماروں کے لیے جو مدد ہم سے ہو سکتی ہیں قرآن و حدیث کے نقطۂ نظر سے، اللہ کی رضا کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ ہم پر ذمہ داری ہے، ہمارے ماں باپ کی بھی ہم پر ذمہ داری ہے، بیویوں کی بھی ہم پر ذمہ داری ہے، اولاد کی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم یہ ساری ذمہ داریوں کا حق ادا کریں گے ہوگا کیا؟ صالحیت کا جذبہ ان میں غالب رہے گا، ماں باپ میں، بیویوں میں، اولاد میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی صالحین کو ایک جگہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھے، جہنم کی آگ سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔